بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ھذا شہرک الذی امرت فیہ عبادک بالدعاء وضمنت لهم العجابة والرحمة وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فأدعوك يا مجيب دعوة المضطرين ويا كاشف السوء عن المكروبين وَيَا جَاعِلَ اللَّيْلِ سَكْنًا وَيَا مَنْ لَا يَمُوتُ اغْفِرْ لِمَنْ يَمُوتُ قَدَّرْتَ وَخَلَقْتَ وَسَوَّيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَآوَيْتَ وَرَزَقْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ أَسْأَلُكَ أَن تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى وأن تكفيني ما أهمني وتغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم۔ شب کی دعا کے ساتھ 8ویں شب کی نماز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے۔ آپ فرماتے ہیں 8ویں شب میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد پڑھا جائے، اور سلام کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد 1000 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تلاوت کی جائے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص اس شب میں یہ نماز بجا لائے گا، پروردگار عالم اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ خدا ہم سب کو یہ نمازوں کی اور یہ ثواب کے حصول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب آئیے 8ویں دن کے روزے کا ثواب رسول خدا کی روایت سے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں پروردگار عالم 8ویں دن کے روزے کی برکت سے 60,000 عابدوں کا ثواب اور 60,000 زاہدوں کے اعمال کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ کیا کہنے اس اجر و ثواب کی سماعت کے ساتھ آئیے 8ویں دن کے روزے کی دعا تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ مومنین کرام، عظیم اور بابرکت مہینہ خداوند متعال نے ہمیں نصیب کیا۔ بابرکت مہینے میں خداوند متعال نے ہمیں سانسیں لینے کا شرف بخشا۔ ایسا مہینہ جس مہینے میں توبہ قبول ہوتی ہے، ایسا مہینہ جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کے چند آداب بتاتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نہ مانگنا جب تک دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات نہ بھیج لو۔ پھر آپ نے فرمایا ایک شخص زمانہ جد بزرگوار میں آپ کی مسجد میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا سے اپنی حاجت طلب کی۔ اس کے بعد اس انداز پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے بارگاہ خدا میں جلدی کی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا، اس نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر باری تعالیٰ سے اپنی حاجت کا ذکر کیا۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس طرح دعا کرو حاجت روا ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب امیر المومنین علیہ السلام میں مرقوم ہے کہ سوال حمد و ثنا کے بعد ہے، لہذا جب بھی دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف و تمجید کر لو۔ دعا کے آداب بتانے کے بعد چونکہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ایک سورہ کی فضیلت بتانے جا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص سورہ نون والقلم کو واجب یا مستحب نمازوں میں تلاوت کرے گا، اللہ اسے ہمیشہ کے لیے فقر و فاقہ سے محفوظ رکھے گا، اور وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ اسے فشار قبر سے امان میں رکھے گا۔ جس شخص نے سورہ نون والقلم کی تلاوت کی، اللہ اس کو ان لوگوں کا ثواب عطا کرے گا جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔